اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیہ نمبر 27۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ the conversation ابھی بھی انسان کی جان پہ ہی ہے، اور آج میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ جان ہی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اینڈ دین یو ریئلائز کہ جب آپ کی سائیکالوجی میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے نا کہ میں تو جان بھی دینے کو تیار ہوں، پھر وقت دینا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا، پھر یہ دنیا جو ہے وہ عارضی ٹھکانہ اصل میں لگنے لگتا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے لیے اگر جان چھوڑ دی تو پھر نیند اور پیسہ اور وقت اور اپنی عزت نفس کی قربانی سم ٹائمز جب آپ کو جھکنا پڑتا ہے صحیح ہونے کے باوجود، وہ بڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قصہ سنایا، ہمیں ایک کہانی سنائی مقصد کے تحت۔ قرآن کا ایک ایک لفظ مقصد کے تحت ہے۔ قرآن آپ سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم 1400 سال پیچھے نہیں جائیں گے۔ 2024 میں اتر رہی ہے قرآن آپ کے اوپر۔ آج کے دن میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، آج کے دور میں کیا کہا جا رہا ہے، اٹ پرفیکٹلی فٹس آج کل کے جو بھی سینیریوز ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں۔ آئی ایم ویٹنگ فار دیٹ آیا ٹو کم، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے غربت کے ڈر سے مار نہ دینا، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ کاش پاکستان کے ان سارے انسانوں نے جنہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں یا اپنے بچوں کو مار دیا بھوک کے ڈر سے، بجلی کے بل زیادہ آنے کے ڈر سے، گھر میں آٹا نہیں تھا اس ڈر سے، انہیں وہ آیا سنائی ہوتی بچپن میں۔ مشکل آنے سے پہلے مشکل کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ مشکل میں تو آپ کو کسی کی بات سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں قصہ سنایا کچھ ایسے لوگوں کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جا کے لڑو تو ڈر جاتے ہیں۔ گارنٹی دی ہو کہ جیت جاؤ گے تب بھی ڈر جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، پلیٹر میں ملے گا تو جائیں گے، رسک نہیں لے سکتے۔ رسک کون سا ہے؟ رب نے وعدہ کر دیا ہے فتح کا، نہیں پھر بھی اب جب وہ پورا شہر خالی ہوگا تب چلے جائیں گے، سامنے کوئی دشمن نہ ہو، بس ہمارا دشمن سے نہیں لڑنا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ سٹوری سنانی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنائیے، بالحق، سچا اور مقصد کے ساتھ۔ There's a reason why we are being taught۔ ایسا لگتا ہے ہمارے آج کل کے قتل کی بات ہو رہی ہے، کتنا عام ہو گیا قتل۔ ہمارے سامنے والی گلی میں ایک انکل نے اپنی 2 بیٹیاں مار دی ہیں اور بیوی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بچ گئیں۔ اللہ کے نام پہ ہم سے جان نہ دی جا رہی ہے نہ لی جا رہی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چھری چلنے میں دیر نہیں لگتی، یہی سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں۔ اس کے علاوہ بڑا کچھ، پر ایک بات یہ بھی ہے، سنائے ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ آج تک جو انسان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ذاتی اناد میں، خاندانی دشمنی میں، آدم کی اولاد ہے نا۔ ہمارا قصہ سنانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، ورنہ ذبح کرنا ہے، اگر کوئی جانور ذبح کرنا ہو، قربانی کا لفظ آیا قرب سے۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ رب کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ I'm getting so many messages۔ There is a vibe I think، کچھ تو ہے جو ماحول میں ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ کر دیا۔ We don't feel connected anymore۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے واپس کنیکٹ کرنے کا کہ قرآن سننا شروع کریں۔ سننا، تلاوت، خوبصورت تلاوت، وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ قرآن جس دنیا سے آیا ہے، روح بھی اسی دنیا سے آئی ہے۔ قرآن روح پہ پڑی ہوئی گرد جو ہے وہ ہٹا دے گا، پھر رب دکھائی دینے لگے گا، سنائی دینے لگے گا۔ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے قربانی دی۔ دوسرا کام ہم نے کنیکٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آج کوئی جان سے پیاری چیز، اپنا اسماعیل، قیمتی نہیں پیاری، وہ جس سے آپ کو محبت ہے، آج قربان کر دیں رب کے لیے، اور پھر ہم دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ اثرات کیا آتے ہیں اس کے۔ جب آپ رب کے لیے کچھ چھوڑ دیتے ہیں تو کیسے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کیسا قرب نصیب ہوتا ہے، کیسے ہر جگہ دکھائی دینے سنائی دینے لگتا ہے۔ دیکھیں کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، اس چیز کی قربانی دے دیں گے۔ آج ہم 2 انسانوں نے قربانی دی ہے، ولم فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی ہے، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لاقتلنک، اب یہ ہے انسانوں کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی سکھا رہے ہیں قرآن میں۔ جب اپنے آپ کو کمتر پاتے ہیں، جب ہار جاتے ہیں، بجائے اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی کہ میں کیوں ہار گیا ہوں،
Where did I fell short? ایسا کیا ہو گیا تھا کہ رب نے میری قربانی قبول نہیں کی؟ سامنے والے پہ غصہ آ رہا ہے کہ اس کی کیوں کر دی ہے. اقبال کا شعر ہے، یہ کس کا ہے کہ ساری شیشہ صاف کرتے ساری زندگی گزار دی، گر تو منہ پہ تھی، منہ صاف کرنا تھا. باہر تو جو بھی دکھ رہا ہے وہ اپنا آئینہ ہے، اپنی ریفلیکشن ہے. اب ان سے ہو گیا ہے، اب وہ قربانی دی ہے، ایک بھائی کی قبول ہوگی، ایک بھائی کی قبول نہیں ہوئی، اور اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ پچھلے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. قال لأقتلنک. عربی سیکھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا اس جملے میں سٹریسرز کتنے زیادہ ہیں. not saying میں تمہیں قتل کر دوں گا like a normal sentence. I swear to it. قسم کھاتا ہوں مار دوں گا میں تمہیں. غصے میں، نفرت میں بھر گیا ہے کوئی. قال انما يتقبل الله من المتقين. اور دوسرے والا اب اسے وجہ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا کہ سامنے والے کے اوپر چھری لے کے چلے جاؤ، بلکہ اپنے اندر یہ ڈھونڈنا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ قبول نہیں ہوا، بلکہ سامنے والے نے، دوسرے بھائی نے وجہ بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں سے قربانی قبول کرتے ہیں. ہم بھی جب قربانی دیں تو اس زوم میں پھر نہیں پھرنا ساری زندگی. بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ قربان کر کے ساری زندگی اس زوم میں پھرنا، ساری زندگی اس احسان کی کیفیت میں پھرنا، ساری زندگی یہ سوچنا کہ بس شاید ایک ہی دفعہ ہو گیا. وہ ایک دفعہ قربانی کرنے سے ایسا ملتا ہے کہ پھر کبھی کھوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ واپس روٹ جاتا ہے، واپس تعلق پہ گرد پڑ جایا کرتی ہے، خاص طور پہ جب آپ اس قربانی کا زوم لیے لیے پھر رہے ہیں. عمیرہ احمد صاحبہ کا ایک ناول ہے محبت من محرم، جہاں ایک لڑکی کو قربانی دینی پڑتی ہے. ایک لڑکی کو بیسکلی اس کا ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور وہ سالوں اس انسان کے غم میں روتی ہے. اور ایک بار اس کے شوہر کو اللہ کے لیے اس کی بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے. He takes that decision within seconds. اور وہ واپس نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. And that's when she realized کہ صرف قربان نہیں کرنا تھا اللہ کے لیے، اس کے بعد ملال بھی چھوڑ دینا تھا. اس قربانی کے بعد جو مل گیا ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ وہ اکیلا کافی ہے. اگر اللہ کے لیے کچھ قربان کر کے، اگر ابراہیم علیہ السلام ملال میں ہوتے نا، اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر کے دکھ میں، دکھ الگ بات ہے، گلٹ میں، یہ آئی ڈونٹ نو کیا نام ہے اس فیلنگ کا، احساس، خسارے کا احساس، نقصان کا احساس، کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ دیا ہے تو لگتا ہے جیسے نقصان ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھوٹ گیا زندگی سے، کوئی کسی نہ کسی طرح کام آ سکتا تھا. ویسی محبت اب دوبارہ نہیں ملے گی، وہ انسان دوبارہ نہیں ملے گا. وہ جو اتنی بڑی کائنات بنائے پھر رہے، کوئی نہ کوئی بنایا ہوگا اس نے. نہیں بھی بنایا تو واللہ خیر وابقا. یہ تو محبت کے بڑے چھوٹے درجے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ آفر کرتے ہیں کہ والآخرۃ، جو کچھ تم سے چھوٹا ہے واپس کر دوں گا جنت میں. کوئی تو محبت کا درجہ وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنا آپ آفر کر دیتے ہیں انسان کو، جو بھی چھوڑ کے آ رہے ہو بدلے میں میں مل جاؤں گا. پھر کیسا خسارہ، پھر کیسا احساس زیاں. اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے آنا ہے تو ساری یہ زندگی اس کے لیے روتے نہیں رہنا. احساس زیاں ہوگا تو جیسے یہاں دونوں نے ہی قربانی تو کی ہے نا، ورلڈلی سینس میں تو دونوں نے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. کسی نے جانور قربان کر دیا تو پیسہ تو لگا ہے دونوں کا. ہم میں سے بھی کوئی دو انسان ہوں گے جو اپنی زندگی کا اسماعیل قربان کر دیں گے، اپنی محبت قربان کر دیں گے. ایک ہے جو احساس زیاں میں پھر رہے، ایک ہے جو راضی ہے کہ وہ جو مجھے مل گیا ہے یہ چھوڑ کے وہ بڑا پیارا ہے، وہ اکیلا کافی ہے، اب نہیں چاہیے. تو وہ فرق بڑا ضروری ہے، سمجھ بڑی ضروری ہے. بھائی ان کا احساس دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے قبول کرتے ہیں. آپ اپنا تقوی ٹیسٹ کریں جا کے. یہ قربانی خالص اللہ کے لیے تو تھی نا، اس میں کہیں کوئی دنیا والوں کا کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں تھا، اور جو بھی وجوہات ہیں، یا ان جنرل زندگی میں آپ تقوی والے انسان ہی نہیں ہیں. انسانوں کا خوف اتنا کہ آپ بات کرتے ڈریں، کوئی آپ کی بات سن لے جو آپ نہیں سنوانا چاہتے تھے تو آپ خوف میں آ جائیں، اور رب کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول جاتے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ کے السمیع ہونے کا دعویٰ ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی ہمارا دل دکھتا ہے کہ کیا کچھ نہیں سن رہے اللہ تعالیٰ؟ ہمارے منہ سے اپنے پیارے بندوں کے خلاف باتیں، وہ جو مجھے نہیں پسند وہ بھی تو اللہ کو پیارا ہے. ہم سب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ پیار نہیں آتا، ہمیں دل نہیں دکھتا کہ ہمارے پیاروں کے بارے میں کوئی بات کرے. کس سے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں؟ چاہے میرے لیے وہ کوئی ڈانسر ہی کیوں نہ ہو، رب کے لیے تو اس کی بندی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے.
بھلے کچھ بھی کر رہی ہے اپنی پرائیویٹ زندگی میں یا پبلک زندگی میں، آئی ڈونٹ ہیو اے رائٹ کہ میں ایسی ٹرمز میں بات کروں، ایسے لہجے میں بات کروں کہ جو ڈیروگیٹری ہے، جس میں عزت نہیں ہے دوسرے سامنے والے انسان کے لیے. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، وہ بھائی جسے قتل کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے اٹھانا ہے ہاتھ تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں. آپ مجھے قتل کر دیں میں آپ کو قتل نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے یاد ہے رب صرف میرا نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے. وہ تمہارا رب بھی ہے، تم نہیں نظر آ رہے مجھے، تمہارے پیچھے کھڑا رب نظر آ رہا ہے، اس رب سے ڈر لگتا ہے مجھے. میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تمہیں اٹھانا ہے تو اٹھا لو. انی ارید، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹو. اتنی کلیئرٹی آف تھاٹ، ظلم نہیں ہو رہا میرے پہ، تم نے مار بھی دیا تو میں نے تو رب کے پاس ہی جانا ہے. سورہ یاسین میں جب 3 پیغمبروں کی موجودگی میں ایک انسان بھاگا بھاگا آتا ہے نا اور آ کے لوگوں سے کہتا ہے کہ ان کی بات مان جاؤ، تو لوگوں نے وہ قتل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ پارٹ بھی اسکپ کر دیا. قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے دنیا میں شہید کر دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کاش میری قوم کو پتا ہوتا، کاش وہ یہ دیکھ سکتے، وہ جس رب کے لیے جان دی ہے وہ کیسا پیارا رب ہے، کیسے سنبھال لیا کرتا ہے. ایک لمحے کا فرق ہے، یہاں دنیا کی ساری تکلیفوں سے آزاد ہو کے رب کی پناہ میں چلے گئے انسان. اب کسی کو یاد ہے کہ میرے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا میرا اگر آپ نے مجھے قتل کر بھی دیا تو. ہاں آپ کا نقصان دگنا ہو جائے گا، میرا گناہ جو میں نے آپ کو قتل کر کے کمانا ہے وہ بھی آپ ہی کما لیں. آپ کو جتنا کمانا ہے کمائیں، مجھے نہیں گناہ اکٹھے کرنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، وہ جو رب العالمین ہے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا گناہ آپ ہی سمیٹیں اور دوزخی بن کر رہیں. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر ہو جائیں آگ والوں میں سے. وہی جو نفرت کی بدلے کی آگ آپ کو ابھی اندر سے کھا رہی ہے، وہ آگ پرماننٹ ٹھکانہ بن جائے گی آپ کا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ، کوئی چیز جو اصل میں پیاری نہ ہو، جس میں بڑی کوشش کر کے کسی کو منانا پڑے، اطاعت کے لیے، بات ماننے کے لیے، تب استعمال ہوتا ہے طوعت لہو نفسہ قتل اخیہ، پھر اس کے نفس نے اسے راضی کر دیا اپنے بھائی کا قتل کرنے پہ. It was not an easy process. It does not come natural to the human being. کوئی بھی گناہ کا کام ہے وہ نیچرل نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے. ہمیشہ ہمارا نفس بڑی مشقتیں محنتیں کر کے ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ کر دو اس کے بارے میں برائی، بول دو اس کے بارے میں، لگا دو تہمت کا الزام. قتل ہے، حرام کمانا ہے، ہمیں نہیں پتہ دل کے اندر سے کتنی دفعہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کتنی دفعہ ہمارا کانشیسنس ہماری جاگ رہی ہوتی ہے کہ نہیں کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ. فطوعت لہ نفسہ، آخر کار بڑی ہی محنت مشقت کے بعد اس کے نفس نے اسے راضی کر لیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان اور اس کا نفس دو الگ الگ چیزیں. ایسا لگتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں کھڑا تھا، اندر بیٹھا تھا، اور اس دشمن کو اس نے دیکھا نہیں، اس لیے اس نے اسے پچھاڑ دیا. دیکھ لیتا کہ دشمن تو میرے اندر بیٹھا ہے، اس کا گلا گھونٹنا ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ان کی ہر بات پہ ہاں نہیں بول دیتے تاکہ یہ بگڑ نہ جائے. نفس کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو اس کی ہر بات پہ ہاں نہیں بول دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. نماز 15 منٹ لیٹ پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ آئی ول گیٹ اپ رائٹ ناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک قدم نفس پہ اور دوسرا جنت میں، لیکن وہ ایک قدم آسان نہیں ہے. آج کل کی دنیا میں خاص طور پہ جہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے ڈو وٹ ایور یو وانٹ، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، کہ تو کوئی حد نہیں ہے. پھر کوئی بروکلی بن کے بیٹھا ہوگا انٹرویو میں کہ میں بروکلی ہوں، کوئی فرنیچر کا پیس بن کے بیٹھا ہوگا، کسی نے اپنی اتنی زیادہ پلاسٹک سرجریز کروا لی ہیں کہ اب سانس نہیں لی جا رہی. خواہشات کی پیروی کی حد تو ہو کوئی. فطوعت لہ نفسہ، جو سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے، انسان کی اپنی ذات اس کی سب سے بڑی دشمن ہے. اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو گلے سے دبوچ کے رکھنا. اٹس لائک فیڈنگ. روح بھی اندر ہے، نفس بھی اندر ہے. جس کی بات زیادہ مان لی ہے وہی طاقتور ہو گیا، اسی کا حکم چلے گا اب اندر. فقتلہ، پس اس نے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پھر نقصان والوں میں، خسارے والوں میں شامل ہو گیا. رب کے لیے قربانی دے کے خسارے کا احساس نہیں کرنا، لیکن اگر دنیا میں کسی کا نقصان کر دی ہے، اس کے بنائی ہوئی حدود توڑ دی ہیں،
تو پھر کس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اس سے ڈر کے خسارے کا احساس ہونا چاہیے. فبعث اللہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ آج بھی دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ گناہ کا دنیا سب سے پہلے قاتل کے ریکارڈ میں جا رہا ہے. That's how much every single word we say matters. قتل کا آئیڈیا دنیا کو کس نے دکھایا کہ انسان مارا بھی جا سکتا ہے اپنی مرضی سے، کسی رب کی دی ہوئی امانت میں خیانت بھی کی جا سکتی ہے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال سکتا. فاصبح من النادمین، اب وہ ندامت والوں میں ہو گئے. صرف اس بات کی ندامت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا سکا، ندامت اس بات کی بھی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کر دیا. دا مومنٹ ہی کلڈ، اس کے فوراً بعد احساس یہاں شروع ہو گیا. کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ جب کوئی غلط ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ یا ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں، اس وقت کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، روح نے 3-4 آوازیں لگائی ہوتی ہیں. ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے نا وہ ہمیشہ صرف الارمز ہی بجاتا ہے. شروع میں وہ الارم اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ ہمارا سر چکرانے لگے، لیکن جب ہم وہ نہیں سنتے اور نکل پڑتے ہیں غلط راستے پہ تو اگلی بار وہ تھوڑا ڈم ہو جاتا ہے، تھوڑا ڈم. اس لیے ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 100 قتل کر رہا ہے اور کروڑوں لوگوں کی جان لے رہا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ اب وہ جو اندر کا الارم ہے وہ بجھ گیا. اب وہ بجتا بھی ہے تو سنائی نہیں دیتا. ندامت ہو رہی ہے اب اسے فوراً بعد. اور آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں کوئی بھی گناہ کرنے کے بعد اللہ نے جس سے بات کرنے سے منع کیا تھا، پچھلے دنوں میں پڑھ رہی تھی، گناہ لذیذ ہیں، لذت والے ہیں، اسی لیے انسان کرتا ہے. جو بھی گناہ ہے، کوئی بھی دنیا کا گناہ کسی نہ کسی خوف سے بچا لیتا ہے تو لذت ہے، کوئی نہ کوئی پلیجر دے دیتا ہے انسان کو تو لذت ہے. اور وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد آپ کو کیا لگتا ہے جب سارے ایڈکٹس ہیں، چاہے وہ نشے کے ایڈکٹ ہوں یا پورنوگرافی کے ایڈکٹس ہوں، کیا ویڈیو دیکھنے کے بعد they don't feel disgusted about themselves؟ کیا ان کی اپنی نظروں میں اپنی عزت نہیں کھو جاتی؟ کیا ندامت کا احساس انہیں کھائے نہیں جاتا؟ یا وہ پلیجر کی فیلنگ ہمیشہ کے لیے اسٹے کر جاتی ہے؟ وہی 2 سیکنڈ ہیں، وہی 1 گھنٹہ ہے جو آپ نے گزار لیا اپنی مرضی سے، نفس کی مرضی سے. وہ جو آپ کا دشمن اندر بیٹھا تھا، دیکھا ہی نہیں، اس پہ پاؤں رکھا ہی نہیں کہ چپ ہو جاتا. باتیں ہی ہیں نا، نفس بھی بات کر رہا ہے، روح بھی بات کر رہی ہے. آپ کس کی بات سن رہے ہیں بس اس سے فرق پڑتا ہے. اب جب گناہ ہو گیا ہے اس کے بعد وہ مارا پھرا ہے وہ جس نے قتل کر دیا ہے. ایک شعر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے مقتول تڑپتا ہے، قاتل کو ساری زندگی تڑپنا پڑتا ہے. پھر نیند کھانا ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا. من اجلی ذالک، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے. یہ آیا بہت مشہور ہے اور ہونی بھی چاہیے. اللہ کرے ہم سب کو پتا ہو. بات صرف زندگی بچانے کی نہیں ہے، موت سے. ویسے بھی ہم کسی کی زندگی اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتے ہیں، کسی کے زخموں پہ مرہم رکھ کے اس کو دوسروں کو زخم پہنچانے سے روک لیتے ہیں تو بچا لیتے ہیں پوری انسانیت. ہمیں نہیں پتا اس کے ایک لفظ، اس کے ہونے کی وجہ سے کتنی زندگیاں امپیکٹ ہو رہی ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سکھا کے بھیجا تھا میں نے. آج کے دور کے بنی اسرائیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، ملک کا نام بھی اسرائیل ہی ہے، اللہ کا بندہ، فلسطین پہ جس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، آگ میں جو زندہ لوگ جل رہے ہیں، ان کو جا کے سنائے انسانی آیا. کتبنا علی، ہم نے فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پہ، بغیر وجہ کے، بغیر سالڈ وجہ کے. جب تک کوئی زمین میں فساد نہیں پھیلا رہا، یا آپ نے خون بہا لینا یا کسی نے آپ کا کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، اس کے سوا ایک انسان کی موت پوری انسانیت کی موت ہے. دے ہیو دیئر بک، تورات ہے ان کے پاس. وہی ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. تورات کا مطلب کسی نے بدل کے بتا دیا ہوگا، سکھا دیا ہوگا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں
اور زمین میں اس کے لیے تگو دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ کون آ رہے ہیں اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے؟ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بندوں کے خلاف آ رہا ہے، جو انسانوں کو زمین پہ زندہ نہیں رہنے دے رہا، چاہے وہ آج کے دور کے اسرائیلی ہیں یا پاکستان میں جو ہم نے کیا ہے بلوچیوں کے ساتھ۔ ابھی پچھلے دنوں پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا جہاں شیعہ اور سنی فساد ہے یا کیا ہے، ایک دوسرے بلکہ دو شیعہ گروپس کے اندر لڑائی ہو گئی اور وہ مارے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ویئر ول آل آف دس اینڈ؟ کون لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کیے کھڑے ہیں؟ وہ جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، جو دنیا میں قتل و غارت کر رہے ہیں۔ اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ہم سب کو تیار کر رہے ہیں کہ سٹینڈ اپ، اسپیکٹیٹر نہیں ہو سکتے آپ، نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ برائی روکنے کے لیے سامنے والے کی گردن اڑانی پڑے تو اڑا دو، ڈرا نہ کرو۔ پھر وہ جو پچھلی قصے میں ڈر گیا تھا ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ روکنے سے منع کر رہا ہوں میں، ظلم کرتے ہوئے ٹانگیں کانپیں ظالم کی کہ کوئی آ جائے گا اللہ والا، یہاں کوئی کھڑا ہوگا جس کو رب کا ڈر ہوگا اور اس نے میری گردن پکڑ لینی ہے۔ کوئی ہوگا یہاں بھی حلف الفضول والا، جو ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرتا نہیں ہے، جو ظلم کرنے نہیں دیتا دوسرے انسانوں کو، مگر جو لوگ توبہ کر لیں۔ پچھلی آیت کی سختی دیکھی تھی آپ نے، ان کے ہاتھ پاؤں اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دیے جائیں، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ڈرائیں، ایسے اندھیروں میں دھکیلیں کہ آگے روشنی نہ ہو۔ There's always light at the end of the tunnel۔ ابھی بھی واپس آنا ہے تو اس روشنی کا پیچھا کریں اور آ جائیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے وہ لوگ جو واپس پلٹ آئیں اللہ کی طرف، من قبل اس کے ان تقدروا علیہم، کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ۔ کچھ آیات پہلے ہم یہ لفظ دوبارہ سن چکے ہیں کہ اللہ قربانی تقوی والوں سے ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ، گاڈ کانشیس، لوگوں سے بات کرتے ہوئے، لوگوں کے بارے میں کچھ بھی سوچتے ہوئے اپنے دل کے اندر، ہو سکتا ہے ابھی ہم اس کو مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، پر ایٹ لیسٹ کانشیس تو ہو جائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو میرا دل دوسروں کے بارے میں سوچ رہا ہے، جس نیت سے میں کام کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اس کو، رب کے سامنے ہی جائیں گے پھر ہاتھ پھیلانے کہ اللہ یہ ہو گیا، اب اس کو کریکٹ کر دیں، آپ کے حوالے میری ساری زندگی، سارے زخم، ساری برائیاں دور کر دیں، اصلاح کر دے پروردگارا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی جانب باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، ہر وہ راستہ، ہر وہ انسان جو تمہیں رب تک پہنچا دے، رب کے بارے میں کچھ بتا دے، اس کا وسیلے تلاش کرو رب تک پہنچنے کے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کے راستے میں جدوجہد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ان الذین کفروا، خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کے رہے گی۔ اس دنیا میں جن لوگوں کو عادت ہو جائے نا کہ رشوت دے کے جان چھڑائی جا سکتی ہے، قیامت والے دن بھی وہ یہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج تم زمین اور اس کے برابر کے خزانے بھی لے آؤ تو معافی نہیں ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور ہمیں ہمارا دل پہ چوٹ نہیں لگی کیونکہ میں تو مسلمان ہوں، آیا نمبر 41 will answer that۔ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قتل اور چوری، چوری صرف وہ چوری نہیں ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ رات کو، آدھی رات کو چور آ کے گھر پہ آ گئے ڈاکہ ڈالنے، یا راستے میں کھڑے کھڑے کسی نے موٹر بائک سے آپ سے فون اور پیسے چھین لیے، ظاہر ہے وہ چوری ہے، لیکن وہ ساری چوری جو ایک فوجی، جو ایک ٹیچر، جو ایک پرنسپل، جو ایک مدرسہ، جو ایک بیوروکریٹ، جو ایک جج، جو ایک وکیل کر رہے لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈال کے، کیوں سیاست دانوں کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے؟
کوئی ایک پروجیکٹ بنانا ہے، کوئی ایک یونیورسٹی روڈ بنانی ہے 21 کروڑ کی، اور اس میں سے 1 کروڑ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور ایٹ ون پوائنٹ ہمیں تو یہ جرم بھی نہیں لگتا تھا کہ بھائی کھادا اس نہیں جنوں لبیا نہیں. یہ سوچ تھی ہماری کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے اتنی رشوت کر لیتا ہے وہ، واٹ سو واٹ. اللہ بھرے کرے عمران خان کا کم از کم اب ہمیں برائی تو لگنے لگی ہے. ہمارے لیے نارمل تو نہیں رہا کہ ہر انسان ہی چور ہو. جن کفر والوں کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، الم تعلم ان، اگلی آیہ میں، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. جسے سزا چاہیے اسے سزا دے دے، جسے معافی چاہیے اسے معافی دے دے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ رنج نہ کریں ان لوگوں کی کفر کی راہ میں بھاگ بھاگ کے جانے پہ. من الذین قالوا، ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم، ہم ایمان لے آئے اپنے منہ سے، ایسا بول رہے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان یا اس کے رازق ہونے پہ بھی ایمان؟ وہ جس کو پتہ ہو کہ رازق رب کی ذات ہے، وہ نہ اپنے بچوں کے قتل کرتا ہے، نہ لوگوں کے جیبوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. لیکن اس کے پیچھے اصول ہے، اگر سوسائٹی، اگر ریاست یہ انشور کرتی ہے کہ غریب نہیں تھا کوئی، کل رات کوئی بھوکا نہیں سویا تو ہے، دین کے اصول جانیں گے تو پھر ہم دین سے دور نہیں بھاگیں گے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے جان کی قربانی مانگے تب دے دیا کریں. اپنے ذاتی اناد اور خاندانی دشمنی میں جان لینا تو بڑا آسان ہے ہم سب کے لیے. اللہ کرے کہ ہم سب قربانی دے دیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، تاکہ اس کا قرب نصیب ہو جائے، تاکہ اور وہ قربانی ہو تو اس احساس یہاں کے بغیر ہو کہ اللہ آپ کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا رب ہے اور وہ کافی ہے، خیرن، بہتر ہے اس سب سے جو چھوڑ کے آ رہے ہیں. ابقا، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.